دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والے جو ہے نا، سوائے یہ دنیا کھیل تماشے کے کچھ نہیں. خوبصورتی اور ایسی خوبصورتی ہوتی ہے اس کے بارے میں جیسے گرمیوں میں آپ پکی سڑک پر جائیں نا تو دور آپ کو ایسے نظر آتا ہے جیسے پانی ہے، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ دنیا ہے. خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا اور اس سے بدبو آ رہی تھی. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطب ہوئے، کیا تم میں سے کوئی اس کو 1 درہم میں خریدتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے، اللہ کے نبی مردہ بچہ کفن زدہ بدبو آ رہی ہے، اللہ کے نبی اس کو تو کوئی مفت میں نہیں لے گا. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس مردہ بکری کے بچے، مرے ہوئے بچے سے بھی کم تھا. ہاں، کامیاب کون ہے؟ اگر یہ دنیا اتنی ہی بری ہے، اس کا ذکر بھی خود اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے عصر کے وقت کی، زمانے کی، کہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، سارے گھاٹے کے اندر ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور پھر آمنوا الصالحات، عمل کیے، نیک اعمال کیے، دنیا کے اندر نمازوں کی پابندی کی، فرائض کی پابندی کی، حقوق اللہ کی پابندی کی، حقوق العباد کی پابندی کی، اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی بغاوتوں سے بچ کر زندگی گزاری. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر یہ خود نہیں کہ خود ہی نیک اعمال کرتے رہے، بلکہ وہ لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر حق بات پر کہنے سے، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے پر جو انہوں نے محنتیں اور کوششیں کی، اس کے اوپر جو ان کو تکالیف آئی، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کیا اور لوگوں کو بھی تلقین، لوگوں کو بھی یہی تلقین کی کہ اللہ کے دین کے راستے میں جو تکالیف، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہیں، ان پر صبر کرنا ہے. خود بھی صبر کیا اور لوگوں کو بھی نصیحت کی. فرمایا یہاں دنیا کے اندر لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے جو دنیا دار ہیں. تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، فخر کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں. کس چیز کو؟ اپنی دولت، اپنا روپیہ پیسہ، دنیا کا مال، اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. میرا کاروبار، میرے پاس بڑا مال ہے، میرا کاروبار بڑا چل رہا ہے، بڑی دنیا اکٹھی کی ہے میں نے، لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے میرا، اربوں میں کھیلتا ہوں میں، بڑی فصل ہوتی ہے میری. اس چیز پر فخر، دنیا کے اوپر فخر، مال کی کثرت کے اوپر فخر، بڑا مال ہے میرے پاس. فخر تو اس بات پر کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے احادیث رسول کا مطالعہ کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں اللہ کی بغاوتیں نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے کہ میں بے نمازی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے مسجد سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو میں مسجد کی طرف چلنے لگ جاتا ہوں. اس بات پر فخر کرنا چاہیے، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اس بات پر کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اولاد دی، میں اس کی تربیت دین کے اوپر کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے بیٹے دیے، میں ان کو حافظ قرآن اور دین کے عالم بنا رہا ہوں. اللہ نے مجھے اولاد دی، میں ان کو مسجد میں 5 وقت کا نمازی بنا رہا ہوں. اس بات پر فخر بھی کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی کرنا. اور ہم فخر کس پہ کرتے ہیں؟ دنیا کے مال پر. بڑا مال ہے میرے پاس، اور اولاد، دنیا کے مال پر فخر کرتے ہیں اور اولاد پر. مال کے بعد انسان کی سب سے بڑی خواہش اولاد ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن اس اولاد پر فخر تب کریں جب وہ اللہ کے دین کی دائی ہو، اب آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے والی ہو.